کیا سمجھ پائے گا وہ رضا کو جو نہ سمجھا اے اختر رضا کو. کیا سمجھ پائے گا وہ رضا کو جو نہ سمجھا اے اختر رضا کو. رضویت کا پتہ ازہری سے مل رہا تھا ملا. الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل میں اہم گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے، اس امید پر کہ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو جو اس نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس ایمان اور اسلام کی دولت کی حفاظت کیسے ہو، اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کتنا چوکنا رہنا چاہیے. اگر کسی کے پاس ایک مٹھی بھر بھی سونا ہو تو وہ کتنی حفاظت کرتا ہے. اور ایمان کی دولت کا یہ عالم ہے کہ کل قیامت کے دن کافر یہ چاہے گا کہ سونے کے پہاڑ بھی اگر دے کر ایمان مول مل جاتا تو وہ سونے کے پہاڑ بھی دینے پر راضی ہو جاتا. آپ اس سے اندازہ کریں. اور اسی ایمان کی دولت کی بنیاد پر اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ جو ایک مٹھی جو خیرات کریں، آنے والے لوگ پہاڑ بھر سونا بھی خیرات کریں تو ایک مٹھی جو کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں وہ مکمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام نے اس وقت اسلام کو قبول کیا جب لوگ اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. اپنی جان، اپنا مال، اپنے بیوی بچے سب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا. حضور کے بعد صحابہ یہ تھے کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ مدینہ شریف ہجرت کر جاؤ تو وہ ہجرت کی تیاری کرنے لگے. ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ ہیں. گھر والوں نے ام سلمہ کو روک لیا، قبیلے والوں نے ان کے بچے کو چھین لیا. ام سلمہ چل گئیں اپنے باپ بھائی کے گھر، بچہ چلا گیا قبیلے کے کافر و مشرک سردار کے گھر. اور ابو سلمہ وہ کہتے ہیں کہ تم میرا مکان لے لو، میری بیوی کو لے لو، میرا بچہ لے لو، سب لے لو، مگر مجھے نبی کے قدموں میں جانے دو. اور وہ چلے گئے. اور اسی طرح 1 سال تک مدینہ شریف میں رہے. قبیلے والوں میں سے کچھ لوگ اچھے ذہن کے تھے، انہوں نے کہا یہ تو ہم نے بڑا ظلم کیا کہ ہم نے سب کو جدا کر دیا، ماں کو بچے سے جدا کر دیا.
قبیلے والوں میں جو اچھے ذہن کے تھے انہوں نے سفارش کی، بچہ ماں کی گود میں دے دیا گیا، ماں نے اس کو لے لیا، رات دن اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی اور اپنے شوہر کے پاس جانے کی کوشش کرتی۔ اللہ کے پیارے نبی نے ابو سلمہ کو مدینہ شریف میں خوشخبری سنائی، ان قریب تمہاری بیوی اور تمہارا بچہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ قربانی تو میں نے دے دی، لیکن جو ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اسی ایمان کی برکت سے جو کچھ تیرا نقصان ہوا ہے اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی عطا کرے گا، وہاں بھی عطا کرے گا۔ آپ اندازہ کریں کس کٹھن دور میں صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا تھا اور اس پر سختی کے ساتھ قائم رہے تھے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قرآن مجید نے اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم اس میں لکھا ہے اس کا اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو میرا اور اپنا دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے میرا اور تم اپنا دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ یہود و نصارہ مشرکین بد مذہب ہیں، انہی کے بہانے شیطان تمہارے ایمان سے کھیلتا ہے، تو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ اور سختی کے ساتھ اپنے مذہب حقہ پر قائم رہو، اور جب تم ان کو اپنا دوست بنا لو گے تو اسی دوستی کے بہانے یہ تمہارے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ اور ایمان قبول کرنا بہت مشکل اور برباد ہونے کا کتنا مختصر سا وقت ہے، ذرا وہ دیکھیے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ حجرات، سورہ حجرات کی آیت کریمہ نمبر 2، 3 اور 4 کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ کوئی گستاخی کی تھی؟ کوئی گستاخی نہیں ہوئی تھی۔ صحابی کان سے اونچا سنتے تھے، جو اونچا سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے۔ بس انہوں نے زور سے کہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے محبوب کے بارگاہ کے ادب کا اعلان کرنا پڑا، اور اس نے اعلان کیا کہ اے ایمان والو، ایسا نہیں کہ اے بے ایمانو، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا ہوگا کہ تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے اور تم کو خبر تک نہ ہوگی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی مجبور ہیں وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے، یہ تو بڑی گستاخی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی مردہ ہیں، صرف اتنا ہوا تھا کہ حضور کی آواز پر ایک سقم کی وجہ سے، ایک بیماری کی وجہ سے آواز کچھ بلند ہو گئی تھی۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک بیماری کی وجہ سے قوت سماعت کمزور ہو چکی ہے اس لیے اونچا بولتے ہی ان کو معاف کر دیا، نہیں، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے اور تم کو شعور تک نہ ہوگا۔
اس سے آپ پتہ کریں کہ حضور کی بارگاہ کا ادب کتنا نازک ہے، کتنا نازک ترین ہے۔ اسلام کو قبول کیا تو تن من دھن سب قربان کر دیا، تب اسلام ملا۔ لیکن جب اسلام ٹوٹ رہا ہے، اسلام سے وہ نکل رہا ہے، تو صرف اتنی ہی غلطی ہے کہ اس کی آواز نبی کی آواز سے بڑھ گئی۔ اتنی ہی غلطی کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل رہا ہے، اور نکلنے کا اعلان اللہ عرش پر کر رہا ہے۔ اور جو گستاخی رسول کر کے اسلام سے نکل گیا، اس کی سزا کیا ہے؟ جتنے اس نے حج کیے، جتنے پرانے معاملات کیے، وہ سب تباہ ہو گئے۔ اب اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس نے اتنی نیکیاں کی، اتنا کم، سب تباہ ہو گئے۔ اب جس دن اس نے اسلام قبول کیا، اس دن سے پھر شروعات ہوگی، اور مسلمانوں کو ضروری ہوگا کہ ایسے پھر سے اہل سنت و جماعت کی طرف لوٹنے والے پر نگاہ رکھیں، ایمان لانے والے پر نگاہ رکھیں کہ اس نے ایسا تو نہیں کہ کسی دباؤ میں اسلام کو قبول کیا، ایسا تو نہیں کہ یہ کسی منفعت اور نفع کے لیے اسلام کو قبول کیا۔ جب مسلمان اس کے اسلام سے مطمئن ہو جائیں تو پھر اس کو شادی میں کاٹ دیا جائے، تو پھر اس سے رشتہ داری کی جائے، ورنہ صرف مخصوص لوگ جو نگاہ رکھ سکتے ہیں وہی اس سے رابطہ کریں۔ ہر آدمی کو اس کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بھولے بھالوں کے پاس پھر بیٹھے، اور اب جو آیا ہے تو اور لوگوں کو لے کر وہابی بن جائے۔ بھولے بھالوں کے پاس بیٹھے سنی بن کر۔ اب رہا سوال، اسلام قبول کرنے سے قبل جس چائے کی دکان پر چائے پیتا تھا اور مسلمان ہنس ہنس سے کر اس کو بات کرتا تھا، اس سے معاملہ کرتا تھا، اور سوچتا تھا کہ اس کا ٹینشن تو مولانا صاحب سے ہم لوگوں سے کیا، وہ اپنے ایمان کی خبر کریں اور ایمان کی خبر لیں، اور وہ بھی توبہ کریں کہ ہم نے ایک بد مذہب پر کل ہی اگر سختی کی ہوتی تو آج اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا کہ جب اس کی بیوی مر گئی، اس کے جنازے کی نماز جس مسلمان نے بھی پڑھی، سب پر توبہ فرض ہو گیا، سب پر توبہ فرض ہو گیا۔ مسلمانوں کو میں نے آج سے 1-2 جمعہ پہلے ہی کہا تھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جنازہ آئے گا تو آپ آنکھ بند کر کے اندھے، قرآن کا حکم کیا ہے؟ اندھے بہرے ہو کر گر نہ پڑو، قرآن نے کہا اندھے بہرے ہو کر گر نہ پڑو، بلکہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تم دیکھو کہ جب میرا پیشوا، میرا امام، میرا مقتدی اس میں شریک نہیں ہے تو ضرور دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ تو میں نے کہا تھا تم مت جانا، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں بہت سمجھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا، آپ چلے گئے، کیا آپ نے سوچا یہ تو مجھے نہیں معلوم، شاید آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ مولانا صاحب تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، اگر وہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوا۔ یاد رکھیے یہ اتنا مستند منبر ہے کہ پورے علاقے میں اس سے بہتر تقریر اور کہیں نہیں ہوتی ہوگی، اتنا یاد رکھیے، اور اتنا صاف، اتنا واضح گفتگو کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ میں فقیر اللہ کی عطا سے، اپنے بزرگوں کے کرم اور آپ کی صحبت کی وجہ سے صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ اپنا ایمان بچائیے، اپنے بال بچوں کا ایمان بچائیے، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اس لیے اب گئے آپ کیسے، قریب کیسے گئے؟ قریب ایسے گئے کہ ہمارے فقہا نے فیصلہ کیا کہ آدمی پہلے صلح کلی بنتا ہے، پھر کفر میں گر پڑتا ہے۔ تو پہلے لوگ صلح کلی بنے، جو دونوں طرف تھے اس کے ساتھ رہے، اور جب دونوں طرف تھے اس کے ساتھ ہو گئے تو پھر وہابی کا بھی جنازہ پڑھ لیا۔ تو پہلے آپ صلح کلی بنے، پھر آپ وہابی کا جنازہ پڑھ کے آپ پر کیا حکم لگے گا وہ آپ سمجھ لیجئے۔ ہماری مسجد کمیٹی میں سے کچھ افراد، عوام میں سے کچھ افراد، مقتدی میں سے کچھ افراد اس وقت بھی ہوش و حواس میں تھے، اور جنازہ ہو رہا تھا، اب وہ لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، جنازہ ہو رہا تھا، وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جو چلے گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور جو جنازے میں شرکت کر لی ان پر توبہ لازم ہو گیا۔ اب شرکت کرنے والوں میں کئی طرح کے، اپنے اپنے نفس کو دیکھیں
کہ میرے اوپر کیا حکم لگے گا؟ مفتی صاحب سے پوچھیں۔ اگر کوئی وہابی کا جنازہ اس لیے پڑھا کہ پڑھنا جائز ہے تو اس کے اوپر توبہ ہی نہیں، اس کے اوپر کلمہ بھی لازم، توبہ بھی لازم، اور بیوی والا ہے تو نکاح بھی لازم۔ وہابی کو سنی جان کر یا وہابی کو وہابی سمجھ کر اور پھر اس کے جنازے کی نماز پڑھنا یہ کفر ہے۔ اب اس کے اوپر پھر سے کلمہ اور پھر سے نکاح کرنا جائز لازم آ جائے گا۔ اور اگر وہ یوں ہی کسی کے ساتھ دیکھا دیکھی کھڑا ہو گیا تو اس کے لیے توبہ لازم، کلمہ لازم، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنا اپنا آپ اندازہ کر دیجئے کہ آپ کا ذہن کیا تھا۔ جس کا جیسا ذہن اس کے اوپر شریعت کا حکم ویسا لگے گا۔ کوئی عالم فتویٰ اپنی طرف سے نہیں بتاتا۔ فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مشورہ سامنے رکھنا۔ علماء کا کام ہے مشورہ سامنے رکھیں اور ہم سب کا کام ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں۔ یہ سوچیں کہ یہ مولانا صاحب کا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ انگس مسجد کمیٹی کی طرف سے اعلان ہوا تھا فلانے کی بیوی کا انتقال ہو گیا، آپ کو جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ مؤذن صاحب نے بھی بار بار اعلان کیا تھا، جیسے ظہر کی جماعت ختم ہوئی باہر میں جنازہ ہے، ان کو کلیئر کرنا چاہیے تھا کہ بد مذہب کا ہے جنازہ کہ صلح کلی کا جنازہ ہے۔ کس دباؤ میں انہوں نے اعلان کیا؟ لہذا مؤذن صاحب کے بارے میں ہم کیا کریں؟ وہ سب ہیں مگر مؤذن نہیں ہیں۔ اذان ان کی غلط ہوتی ہے، اقامت ان کی غلط ہوتی ہے، معاملہ ان کا غلط ہوتا ہے۔ اگر کوئی روپیہ پیسہ ان کے حوالے کر دے تو اس میں آدمی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ برا نہیں مانیں گے، آج مجبور ہو کر ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مولانا صاحب جب شریک نہیں ہیں تو ہم کو دلالی کی کیا ضرورت ہے؟ کمیٹی کے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہم کو دلالی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اوپر فورس کہاں سے آتا ہے۔ جو فورس لاتا سمجھ میں آ جاتا یہ وہابی کا حمایتی ہے تو کچھ لوگ اور ظاہر ہوتے نا۔ جیسے میرے معاملات میں کچھ لوگ ظاہر ہو گئے کہ کون امام صاحب کی طرف سے ہے، کون الیکٹرک مستری کی طرف سے ہے، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم کو ہوشیار رہنا ہوگا کہ یہ ظالم اگر ضرورت پڑی تو اسلام کو چھوڑ کے غیر مسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب ہم تو ہوشیار ہو گئے نا، تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کون کون۔ لہذا مسجد کمیٹی کے لوگ جو اس پر راضی تھے ان کو بھی توبہ کرنا ہے اور مؤذن صاحب کو بھی توبہ کرنا ہے، اور میرے ڈر سے نہیں، آپ کے ڈر سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا خوف کرتے ہوئے۔ اور آئندہ مسجد کمیٹی ایک ریزولوشن پاس کرے، ایک قرارداد پاس کرے، ایک جو ہے فیصلہ کرے کہ کسی بد مذہب کے جنازے کی نماز انگس جامع مسجد کے سامنے نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہاں پر جنازے کی نماز ہوگی۔ اس میں قبرستان کمیٹی کو اعتماد میں لیا جائے۔ قبرستان کمیٹی میں کچھ لوگ اچھے ذہن کے ہیں، ان سے بات کی جائے۔ یاد رکھیے میں نے آج سے 12-13 سال پہلے ایک تقریر کی تھی، اس میں میں نے کہا تھا کہ بد مذہب مردے سے سنی مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ زور سے بولیے، سنی مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم جس طرح زندوں کو برے زندے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردے کو بھی برے مردے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں قبرستان کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے، میری بات اگر وہ نہ مانے مفتیان اکرام سے پوچھے، قبرستان میں کوئی کونا ایسا رکھے جس میں مشکوک اور بد مذہب دفن کیے جائیں۔ سیکولر ملک ہے، ہم اس کو بھگا بھی نہیں سکتے، ایک آدھ دو کو بھگا دیں جو ملک چلا جائے، لیکن سب کو ہاکا نہیں جا سکتا، سب کو ہاکا نہیں جا سکتا۔ جس کا ملک ہے وہ ملک چلا جائے گا، سب کہاں جائیں گے؟ لہذا ایک کونا قبرستان میں الگ کیا جائے، وہاں پر بد مذہب اور مشکوک لوگ دفن ہوں۔ اب سوال ہے جنازہ، قبرستان لے جائے، وہ اپنا جنازہ خود پڑھے یا کسی سے پڑھوائے، وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن مسجد کمیٹی ایک قانون پاس کرے کہ ہمارے ہاں جو جنازہ ہوگا وہ سنی کا ہوگا اور اسی کی امامت اور نماز ہم لوگ پڑھیں گے۔ اگر کوئی جنازہ مشکوک ہوگا اس کو قبرستان لے جایا جائے، جس کو چاہو تم بلا لو اور نماز پڑھاؤ۔ ہاں دوسری صورت کہ جس امام سے تم محبت کرتے ہو وہاں لے جاؤ اور اس سے نماز پڑھا کے قبرستان میں جا کے دفن کر دو۔ لیکن سنی مسلمان کے بغل میں دفن کرنا یہ مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔
مسلمان کو اب بیچارہ قیامت تک وہ تکلیف اٹھاتا رہے گا کہ اس کو کسی بزرگ کا پڑوس نہ ملا، پڑوس ملا تو بد مذہب کا پڑوس ملا، وہ قیامت تک تکلیف زدہ رہے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، اللہ اس کے رسول کا خوف کیجئے۔ میرا کچھ نہیں بنتا بگڑتا، ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنانے والے ہیں، خود بچتے ہیں اور آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں مسجد کمیٹی اور تمام انجمنیں، کلب اور ادارے اور قبرستان کمیٹی مل کر بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ ایک مسلمان ہم لوگ ہیں، ایک دھارے پر ہم لوگوں کو چلنا ہے۔ آپ کو مجھ سے تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کو ہم سے تکلیف ہے، لیکن آپ کو اسلام سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ تقریر میں بھی کہا تھا، آپ اپنے ایمان کی امام سے دشمنی کی عداوت میں اتنے گہرائی میں نہ چلے جائیں کہ کفر کر بیٹھیں، اور آپ نے کر لیا۔ اتنے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب سے کیوں دشمنی ہے؟ میں نے آپ کی زمین ماری، میں نے آپ کا جائیداد کاٹا، میں نے آپ کو کچھ کہا، صرف اس لیے کہ امام صاحب اہل سنت و جماعت کے مطابق بولتے ہیں، بس یہی آپ کو تکلیف ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم یہی کرتے رہیں گے۔ آپ کو اگر اچھا لگے تو ہماری پوسٹنگ رہے گی، آپ کو اگر برا لگے مسجد کمیٹی کو بول کر کے ہم کو برطرف کر دیجئے، ہم آرام سے خاموشی کے ساتھ چلے جائیں گے، لیکن ہم جہاں رہیں گے اسلام و سنت کے مطابق کام کریں گے۔ یہ میرا آپ کے ساتھ عہد ہے۔ اگر ہم بھی کسی وہابی کے جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ سب خاموش مت رہیے گا، آپ کہیے گا مولانا صاحب ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہابی، مگر سچی گواہی دیجیے گا، جھوٹی نہیں، سچی گواہی۔ اور یاد رہے، آنکھ کان بند کر اندھے بہرے ہو کر جنازے کی نماز آپ کو نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ کیونکہ اندھے بہرے ہو کر ہم کو قرآن نے گر پڑنے سے منع کیا۔ عقل ہے تو کام کرو، شعور ہے تو کام کرو، اور تدبر کو فکر میں لاؤ، فکر کو عمل میں لاؤ، وغیرہ وغیرہ قرآن کا حکم آیا۔ تو بہرحال آپ کو جنازہ کے بارے میں خبر ملی تو پتہ کیجئے کہ یہ وہابی تھا، دیوبندی تھا یا سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھا۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو بھی آپ کا جنازے پر آنا فرض نہیں ہے، جنازے پر آنا واجب نہیں ہے۔ جنازہ کا حکم ہے کہ اس کا بیٹا پڑھائے گا۔ کون پڑھائے گا؟ اس کا بیٹا پڑھائے گا، اس کا پوتا پڑھائے گا، اس کا باپ پڑھائے گا، امام پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے تو وہ جس کو چاہیں پڑھوائیں، لیکن اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو امام ہے کا زیادہ حق ہے۔ وَأَحَقُّ الْإِمَامِ بِالْمَيِّتِ، امام حق ہے کا یعنی جو زندگی کا امام ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے امام سے گزارش کرے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ لیکن اگر بد عقیدہ وہابی ہے تو کسی پر اس کے جنازے کی نماز پڑھنا ضروری نہیں، آپ چپ سے نکلیے، اپنے گھر چلے جائیے۔ اب ہم لوگ کیا غلطی ہو گئی تو اب کیا کریں؟ اپنے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر کے توبہ کر لیجئے، سب مل کر کے پڑھیے۔ لیکن یاد رہے، جو لوگ اذان دیتے تھے، تکبیر دیتے تھے، اور ان لوگوں نے جا کر جنازے کی نماز پڑھی تو مؤذن صاحب کو ہم کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو آپ سسپینڈ رکھیے اور اس وقت تک مت آپ ڈیوٹی پر لائیے جب تک یہ سچے دل سے اسلام پر قائم نہیں ہو جائیں۔ کیا ان پر لازم نہیں تھا کہ امام صاحب جب نہیں پڑھتے ہیں تو ہم بھی مسجد میں بیٹھے رہیں؟ ان لوگوں نے کیوں پڑھی؟ اس لیے ایسے لوگوں کو تکبیر کے لیے کھڑا نہ کیا جائے۔ یہ میری گزارش ہے، اس پر عمل، تاکہ آئندہ سے لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ اور اسی طرح جس طرح نارد گوالا پاڑا کے لوگوں نے عبداللہ کو جو ہے بتایا کہ تمہارے اوپر یہ معاملہ ہے، اس نے ہم سب کے سامنے ابھی توبہ کیا اور کہا ہے کہ ہم توبہ پر قائم رہیں گے، اس لیے اس کی توبہ کو اللہ قبول فرمائے، ہم دعا کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب تک مطمئن نہ ہو اس سے رشتہ ناتا نہ کریں۔ جب تک مطمئن نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں توبہ کیا ہوگا، اس لیے آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن جب تک مطمئن نہ ہو اسے رشتہ ناتا نہیں کریں گے۔ سلام کر سکتے ہیں، مسلمان سمجھیں گے، لیکن رشتہ ناتا اور گہرائی میں کوئی معاملہ بھی نہیں کریں گے۔ ہاں جب اطمینان ہو جائے تو آپ کر سکتے ہیں۔ شریعت کا جو حکم تھا وہ ہم نے بتایا۔ مثلا کسی کو تازہ توبہ کرا کے رشتہ کروا دینا یہ جائز نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرما لے. اور اب توبہ کر لیجیے، کہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. الہی میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بد مذہب صلح کلی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، کسی کافر مشرک کے دل کا دوستانہ نہیں رکھوں گا. اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما. میں مذہب اہل سنت کے مطابق اپنے نبی کو زندہ مانتا ہوں، اپنے نبی کو با اختیار مانتا ہوں، اپنے نبی کو شفاعت کرنے والا مانتا ہوں، اپنے نبی کو کل قیامت کے دن کام آنے والا، دنیا میں کام بنانے والا، قبر میں نجات دلانے والا مانتا ہوں. الہی میرے اس عقیدے کو قبول فرما لے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی. کلمہ پڑھ لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقدس بندے اور برگزیدہ رسول ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ و ارکانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفحے درست کر لیں. اطمینان.